صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، کہاں تو رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا اور جمعہ کے روز پہلی تاریخ تھی، یہ پہلا روزہ تھا، اور چند دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آج 29واں روزہ ہے۔ چند گھنٹے اس ماہ مبارک کے باقی رہ جاتے ہیں اگر بالفضل آج چاند دکھائی دیتا ہے، اور نہیں دکھائی دیتا ہے تو کل شام میں تو مغرب کے وقت یہ ماہ مبارک کا اختتام یقینی اور قطعی ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ایمان کی حالت میں، ورنہ یہ مہینہ تو سب کے لیے آیا ہے، یہ مبارک مہینہ ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا، کلمہ طیبہ کا اقرار نہیں کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا انہوں نے اقرار نہیں کیا، جنت اور جہنم پر یقین نہیں لے کر آئے، تو یہ ماہ مبارک سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے، محرومی اور بدنصیبی ان کے حصے میں آئی۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، یہ ہمارا کوئی احسان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔ یہ سعادت بزور باز و نیز دان بخشد خدائے بخشدہ، یہ سعادت اور یہ خوش نصیبی اور یہ چیز، یہ عظیم دولت اور یہ نعمت ہم اپنے قوت بازو سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے، طاقت اور ذہانت سے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ سعادت بزور بازو نیز دان بخشد خدائے بخشدہ، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم، یہ فضل، یہ احسان، یہ مہربانی، یہ عنایت اور یہ نوازش نہ ہو، اور جب تک کہ توفیق نہ ہو، انسان اپنی زبان سے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، 1 رکوع کی تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی تڑپ اور ان کے جذبے اور ان کی تشنگی پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ بندے اگر چاہیں گے تو ان کو یہ توفیق ملے گی، ان کو یہ سعادت ملے گی، ان کے اوپر یہ احسان کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس ماہ مبارک کا بڑا احترام کیا، اور روزوں کا، تراویح کا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام بھی کیا۔ احترام رمضان بھی ضروری ہے، اہتمام رمضان بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں لازمی اور ضروری ہیں۔ پورے مہینے کا اہتمام، یعنی جملہ عبادات کا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندوں نے الحمدللہ اعتکاف کا اہتمام کیا، تلاوت کلام پاک، ذکر اذکار، توبہ، دعا، ساری چیزوں کا اہتمام کیا۔
یہ ساری چیزیں ہم کو اللہ رب العزت کی مہربانی سے ملی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں جس کو چاہتے ہیں داخل کرتے ہیں، اس کا ایک ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت میں داخل ہونا چاہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آنا چاہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک جگہ پر قرآن کریم پر کئی جگہ پر فرمایا گیا وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھی راہ دکھلاتے ہیں، راہ ہدایت پر چلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے سیدھے راستے پر چلائیں گے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ اس کے لیے ہے وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ سیدھے راہ پر اس کو چلاتے ہیں جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ توفیق اور اس طریقے سے عبادات کا اہتمام ہماری اپنی طلب اور تڑپ کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ابھی چند گھنٹے بالفرض اگر چاند دکھائی دیتا ہے تو 12:30 ہو رہے ہیں، 1:30، 2:30، 3:30، 4:30، 5:30، 6:30، پونے 7، چند گھنٹے اب یہاں سے یہ 6-7 گھنٹے بڑی مشکل سے باقی رہ جاتے ہیں۔ چاند دکھ جاتا اگر ہے تو پھر ہمیں وہ دعا پڑھنا ہے جو دعا وہاں پر لگائی گئی ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، کہ جس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ یہ چاند ہم پر پورے مہینے تک ایسی حالت میں نکلا ہوا رہے، بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، کہ خیر و برکت آپ کی طرف سے ہوتی رہے، سلامتی ہمارے ایمان کی، اعمال کی، اعضاء کی ہوتی رہے، ہم ایمان کے اوپر قائم رہیں، اور یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق ہم کو پورا مہینہ ہوتی رہے کہ جن اعمال کو آپ پسند کرتے ہیں، لما تحب و ترضى، اور جن سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ ربی و ربک اللہ، اس کے اندر توحید کی تعلیم دی گئی ہے کہ جان تیرا اور میرا پروردگار کو اللہ تعالیٰ ہے، چونکہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، جتنی چیزیں ہیں سب کے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو عبادت اور بندگی خالق اور مالک کی جائے گی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، آفتاب و مہتاب کی، اور حشرات الارض، سانپوں کی، دریاؤں کی، سمندروں کی، درختوں کی، بے جان چیزوں کی، مجسموں کی نہیں کی جائے گی۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، اے لوگوں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سجدہ مت کرو سورج کو اور نہ چاند کو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، اور تم سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے سورج اور چاند کو، آفتاب و مہتاب کو، ستاروں کو، سیاروں کو، زمین و آسمان کو، کائنات کی ہر چیز کو جس نے پیدا کیا۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی مت کرو، کیونکہ اسی کے دست قدرت میں ساری چیزیں ہیں، ہوائیں اسی کے حکم سے چلتی ہے، آسمان سے پانی اسی کے حکم سے برستا ہے، زمین سے اناج اسی کے حکم سے نکلتا ہے، ترکاریاں، پھل اور پھول اسی کے حکم سے نمودار ہوتے ہیں، اسی طرح ماؤں کے پیٹوں کے اندر بچوں کی تخلیق اسی کے حکم سے ہوتی ہے، شکلیں اور صورتیں وہیں پر بنائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی زمین سے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پانی زمین کے اندر چلا بھی جاتا ہے۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے طور پر
یہ ساری چیزوں کو انجام دے، ہر چیز اپنے وجود میں اور اپنے حرکت کرنے میں اور اپنے متحرک ہونے میں، ادھر سے ادھر جانے میں اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ ہم کو نیند آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، بھوک لگنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، کھانا ہضم ہونے میں اللہ رب العزت کے حکم کے محتاج، اور کھانا ہمارا بول و براز کی شکل میں جسم سے خارج ہو جائے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، جسم کے اندر طاقت آئے اس میں اللہ تعالیٰ کے محتاج، دل کے دھڑکنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج، اور ہمارے جسم کے اندر خون کی روانی اور گردش کے اندر اللہ رب العزت کے محتاج، آنکھوں کے اندر بینائی آئے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، کانوں سے سنائی دے اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج، پیروں میں چلنے کی طاقت ہو، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہو، ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہے زمین اور آسمانوں کے خزانے، تو جس کے پاس خزانہ ہے اس سے جا کر مانگنا، اس کے سامنے سر ٹیکنا، یہ کسی اور کے۔ اتنی عقل اور شعور تو فقیروں کو بھی ہوتی ہے کہ مانگنا کس کے پاس چاہیے، سیٹھ صاحب سے مانگنا چاہیے۔ کبھی فقیر کو فقیر سے مانگتا ہوا نہیں دیکھا گیا، بلکہ کہاوت ہے بھکاری نے بھکاری سے جب بھیک مانگا تو اس نے کہتے ہیں یہ اس کو لوز موشنز ہونے تک مارا، وہ لفظ ایک الگ ہے اس کو نہیں بول دوں میں۔ بھکاری نے بھکاری سے بھیک مانگا، ایک بھکاری نے دوسرے بھکاری سے بھیک مانگا تو اس نے ایسا مارا ایسا مارا ایسا مارا کہ اس کو لوز موشنز ہونے لگے، اتنا مارا اس نے اس کو۔ ارے بولے میں خود لوگوں سے مانگ کے کھاتا ہوں، تمہیں سے کیا مانگ رہا ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے، جو چیونٹی کے بھی دل کی دھڑکن کو سننے والا ہے، جو زمین کے اندر یہ پہاڑ کی گہرائی کے اندر تاریک رات میں کالی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے اور وہ کدھر کدھر جا رہی ہے، اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، تو مانگنا کس سے چاہیے؟ جب فقیر کو اتنا شعور ہے کہ سیٹھ صاحب، لکھپتی، کروڑ پتی، یہ جن کے پاس کچھ اگر ہے وہاں جا کر کہیں گے اللہ کے نام پہ خیرات دلاؤ، اتنا شعور ہے، مانگنا کس سے چاہیے؟ تو پھر ایک انسان کو بھی، اس نامعقول انسان کو، اس گدھے کو بھی جو غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس کے پاس خزانے ہیں اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کو اپنا خالق اور مالک ماننا چاہیے، اور اسی کے سامنے پیشانی کو ٹیکنا چاہیے، اسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا چاہیے، اور اسی سے اپنی ہر ضرورت کو طلب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو فضل و کرم فرمایا کہ اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے سے اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت فرمائی۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک مسلمان موحد میں اور ایک کافر اور مشرک میں۔ مسلمان اور موحد صرف رب کی عبادت کرے گا، رب کو سجدہ کرے گا، اور ایک کافر اور ایک مشرک سب کی عبادت کرے گا، سب کو سجدہ کرے گا، رب اور سب۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، من ربک وما دینک۔ شروع میں قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور قبر کے اندر من ربک، ہر جگہ لفظ رب کا تذکرہ آیا ہے۔ رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، چھوٹے سے بڑا کرنے والا، پرورش کرنے والا، یہ معنی آتے ہیں۔ تو رب اور سب کے اندر اتنا فرق ہے، حروف کے اعتبار سے خالی رے کو ہٹا دیجئے اور سین کو لگا دیجئے، کیا ہو جائے گا؟ سب۔ کیا ہو گیا؟ سب۔ سین کو ہٹا دیجئے، رے کو لگا دیجئے، ہو جائے گا رب۔ رب ایک ہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب رب کو چھوڑ کر سب، جیسے یہ بلّہ، یہ ستون فرض کے غیر اللہ تو ہے، سب غیر اللہ، میں بھی غیر اللہ ہوں، آپ بھی غیر اللہ، سب ہے۔
یعنی اللہ کے ماں سوا جو ہو غیر اللہ ہے۔ تو مسلمان اور موحد کیا کرے گا؟ ایمان والا یہ کرے گا کہ بس ایک اللہ کو عبادت کرے گا۔ ایک اللہ سبحانہ، یہاں پر اشارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا، اور کافر اور مشرک اپنے جیسے انسان کی بھی عبادت کرے گا، اس کے سامنے جھک جائے گا، ندیوں اور نالوں اور تالابوں کے سامنے بھی جھک جائے گا، سمندروں کے بھی سامنے جھک جائے گا، ہر ایک کی پرستش کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فضل و کرم فرمایا کہ ہم کو غیر اللہ کی پرستش سے اللہ تعالی بچایا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو قرآن سمجھتا ہے، یہ سجدہ سے مراد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، واجب الفطر، تراویح، عید کی نماز، جو کہ ہم کو ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنے چہرے کو اس ذات عالی کی طرف کر دیا کہ جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی، ہر وقت نماز پڑھنے سے پہلے دعا کو پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، فرض اور واجب نہیں لیکن استحضار ہونا چاہیے۔ تو ایک ایمان والا جب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر لیتا ہے، اب باہر نکلنے کے بعد کسی مزار پہ جا کے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سورج نکل رہا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے جیسے انسان کے سامنے لمبا لاٹ پڑ جانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے کسی اور جگہ پر جبکہ وزارت عظمیٰ کے عہدے اور منصب پر فائز ہو جائے، لہذا جاتے وقت سیڑھیوں کے اوپر پرستش کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھے آپ حضرات؟ جب وزیر اعظم بن جانے کے بعد اب داخل ہوتے وقت اس جگہ پر جہاں پر کے تبادلہ خیال ہوتا ہے اور جہاں پر کے بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اب جانے سے پہلے سیڑھیوں کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ کو سجدہ کرنے کے بعد اب کسی کے سامنے سجدے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی مشکل سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے سامنے سجدہ کر دو، بس اب اس کے بعد کسی کے سامنے سجدے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فضل و کرم فرمایا، عنایت فرمائی، مہربانی فرمائی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے سے، پیشانی ٹیکنے سے، اپنے ماتھے کو ٹیکنے سے، اپنے ہاتھوں کو جوڑنے سے اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اب اس کے علاوہ اور عبادات جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ اور وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ السلام۔ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اب اس کے بعد نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج اور رمضان شریف کے روزے، یہ اسلام کے ستون اور بنیادی ستون کہلاتے ہیں۔ اسی کے اطراف میں پورے ہمارے اعمال کی چکی گھومتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں جانے کے بعد یہی پوچھا جائے گا۔ نمازوں کو دیکھا جائے گا، روزوں کو دیکھا جائے گا، زکوٰۃ کو دیکھا جائے گا، حج کو دیکھا جائے گا، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا اس کو دیکھا جائے گا، بھائی بہنوں کے ساتھ کیا برتاؤ رہا اس کو دیکھا جائے گا، پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے کا ہم نے معاملہ کیا اس کو دیکھا جائے گا، خرید و فروخت کے موقع پر ہمارا کیا معاملہ رہا اس کو دیکھا جائے گا۔ اسی کو تو کہا جاتا ہے نیکیاں، اور اسی کو کہا جاتا ہے عبادت اور بندگی۔ اور زندگی ہم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ کے واسطہ دی ہے عبادت اور بندگی کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی ملی ہے عبادت اور بندگی کے لیے،
اور زندگی اگر بغیر بندگی گزاریں گے تو میدان حشر میں وہاں پر شرمندگی ہوگی، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ 29 پارے کی آیت کریمہ ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالی خاص قسم کی تجلی فرمائیں گے، جس کو قرآن کریم اور احادیث پاک کی اصطلاح میں سانپ کی تجلی فرمایا گیا ہے، اسے دیکھ کر سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی پیٹھ تختہ بن جائے گی۔ اس کے بارے میں متفرق اقوال علماء کرام نے بتلائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کفار مشرکین نہیں کر پائیں گے، دوسرے یہ ہے کہ ایمان والوں میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز میں لاپرواہی برتتے تھے، لاپرواہی کا مطلب یہ نہیں کسی وقت قضا ہوگی، یہ مراد نہیں ہے، سرے سے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی وہاں پر سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی، لہذا ذلت ان کے حصے میں آئے گی، شرم آئے گی کہ آج سب لوگ سجدہ کر رہے ہیں لیکن میں سجدہ نہیں کر سک رہا ہوں۔ دعوت میں جانے کے بعد سب لوگ نوشا کے باپ سے یا نوشا سے والد سے لیجئے 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 مصافحہ کرتے ہیں، 500 کا لفافہ، 1000 کا لفافہ، 2000 کا، 5000 کا، اپنی اپنی سکت کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں ارے بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، ارے بھائی اس کی تو ضرورت تھی، اس لیے تو اتنا پورا بڑا منڈپ سجایا گیا ہے، اس کی کیا آوشکتا تھی، ارے بھائی تھی، اس لیے تو چلی کوئی بات خیر ہو گئی جیب میں۔ اب جب سب لوگ دے رہے ہیں، ایک نہیں دے پایا، چند لوگ نہیں دے پائے، بتائیے خالی کھا کے نکل گئے تو شرمندگی ہوتی کیا نہیں ہوتی ہے؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ سب لوگ دے رہے لفافت ہمارے، بھلے سے 5 روپے کیوں نہیں دیتے، 10 روپے کیوں دیتے، اس لیے کہ بند مٹھی 1.25 لاکھ کی بولتے ہیں۔ اب کیا یہ پتا نہیں، لیکن جب دینے والوں کی جب لائن لگی ہوئی ہے اور کچھ لوگ یا ایک آدمی اگر نہیں دے پائے تو اندر ہی اندر وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ میں بھی لانے کی بات تھی، بھلے سے خالی لفافہ جو نہیں تھما دیتا، کیا پتا چلتا سارے لفافوں کے اندر بھائی انتہائی مخلص ہوں میں، لہٰذا میں نے میرا نام بھی نہیں لکھا اور لفافہ بھی میں نے خالی رکھا، اس لیے میں زیادہ مخلص ہوں میں، خالی بس سمجھ میں۔ تو بہرحال آدمی کو شرمندگی ہوتی۔ اب وہاں پر جب میدان حشر میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام جب سجدہ کریں گے، اولیاء اللہ، بزرگان دین، اہل اللہ، ائمہ مجتہدین اور سارے کے سارے نیک صلحاء، لیکن اگر کچھ لوگ اگر نہیں کر پائے سجدہ اور پیٹھ کیا ہو جائے، تختہ ہو جائے، سخت ہو جائے، اب ہم یہ سوچیں کہ اتنی زیادہ شرمندگی ہوگی، اگر شرمندگی کا کوئی علاج بھی وہاں پر نہیں ہے، کوئی علاج وہاں پر نہیں ہے۔ اس لیے عبادت میں نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج، جب حج فرض ہو جائے ہمارے اوپر، حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ گھر بنانا ہے، بچے کی شادی کرنا ہے، یہ چیزیں تو ہوتے ہی رہیں گی، یہ چیزیں مسائل کا انبار انسان کے ساتھ موت تک لگا ہوا ہے۔ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم کے جانے کا نہایت غم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ تو غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا اور دم کے جانے کا نہایت غم رہا، تو جب تک ایک آدمی مر رہا نہیں مر رہا، مر رہا نہیں مر رہا، مر رہا نہیں مر رہا، اس وقت تک بھی آدمی کو غم رہتا اس کے اہل و عیال کو۔ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، میں جاتے جاتے اچانک ہمارے ایک نوجوان ایک دوست ملے مجھے دبئی نگر کے کارنر پہ، آج سے 5-6 سال کی پہلے کی بات ہے۔ تو مجھ سے کہتے ذرا ایک بات پوچھنا، کہا بولیے کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے وہ جو نانی ہے، نانی بولے کہ پر نانی، ایسا بولے خالی اتنا ہی بولے، ہمارے نانی بولے، ہمارے جو نانی ہے یہ پر نانی۔ میں سمجھ گیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو کہ اس لائن میں رہنے کی وجہ سے بار بار لوگ پوچھتے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ سامنے والے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، بار بار میں پہلے بدلوں کہ آپ نے اچھا پہچان لیا ایسا بولتے ہیں، تو میں پہچان نہیں مطلب کہ اس معاشرے کے اندر میں بھی کافی انسان ہوں، میں کوئی جن تھوڑی ہوں، اگر جن رہا تو پھر آپ تو بھاگ ہی جائیں گے یہاں سے، دونوں میں سے کوئی ایک ہی رہ گیا، تو جنات رہیں گے پھر آپ رہیں گے۔ تو ایسے پوچھتے بار میں کہا کیوں، مطلب کیا ان کا نزا کا حکم ہے کیا؟
ہاں ہاں بولے، اب وہ کھل گئے، وہ بولنے لگے، وہ ایک جملہ بولے بڑا عجیب اندر سے، تو میں کہا جو مطلب ہے کہ کچھ مطلب ہے کہ آخری وقت ہے، روح قبض نہیں ہو رہی، ہاں ہاں بولے وہ ایسا بولے، نہ آر ہو رہے نہ پار ہو رہے، ایسا بولتے کیا کہ انہوں نے نہ آر ہو رہے نہ پار ہو رہے، مطلب رہنے بھی نہیں ٹھیک سے، کھانے بھی نہیں، خوش خوش رہنے بھی نہیں، پار بھی نہیں اور چارے بھی نہیں، نہ آر ہو رہے نہ پار ہو رہے۔ میں کہا نہیں، دیکھو ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ متعین کر دیا، ہر ایک کی عمر اللہ تعالیٰ متعین کر دی، آپ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا فضل کا معاملہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ یاسین شریف وغیرہ پڑھیے، دعا کریے، جب وقت مقررہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا سے جائیں گے اور کوئی دنیا کے اندر رہنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ نہ آر ہو رہے نہ پار ہو رہے، یہ سمجھا تم نے کو اپنے مطلب اٹھ کے بیٹھے بھی نہیں، ابھی نہیں تھوڑے سے آج جمعہ تو بدا ہے، تو وہ اٹھ کے بیٹھے بھی نہیں وہ، اور جانے کا بھی نام نہیں لے رہے، یہ بات۔ تو میں بتا رہا تھا کہ دم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا۔ اب لوگوں کی تشویش ہوتی ہے، بابا جا رہے، حضرت جا رہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا ویسا ہوگا، اب جانے کے بعد بعد میں اور انسان کو غم ہونے لگتا ہے۔ تو یہ مسائل اور یہ انبار ہر انسان کے ساتھ دنیا کے اندر لگے ہوئے رہنے والے ہیں، اس سے چھٹکارا نہیں ہونے والا ہے۔ لہذا اپنی آخرت کو انسان نے کبھی فراموش نہیں کرنا۔ ہر آدمی نے اپنی آخرت، اپنا ایمان، اپنے نیک اعمال، اپنی صحت، اپنی تندرستی، اپنی دنیا اور اپنی اگر خدا نخواستہ بیمار اگر ہو جائے یا کبھی بھی زندگی سارے موقع پہ اپنے دوا اور علاج و معالجے کا اہتمام خود کرنا چاہیے۔ چند چیزوں میں انسان نے دوسروں کے اوپر موقوف نہیں رہنا چاہیے کہ میں مر جاؤں گا تو جانے کے بعد میرے بعد میرے بچے سارے ثواب کریں گے، پوترے کریں گے۔ آج تک ہم نے کبھی اپنے پردادا کے واسطے سارے ثواب کرے کیا؟ تو ہمارے پوترے کے اوپر تو بیٹھیں گے، کرے ہم نے پردادا سگڑ دادا ان کی یاد آئی، رونا شروع کر دیا ہم نے۔ اب سگڑ دادا کی یاد کو بھی رویا، میں تو نہیں رویا، آپ روئیں گے آپ روئیں گے آپ روئیں گے، میں سمجھتا ہوں آپ جتنا سے پوچھیں گے سب 100% کہیں گے سگڑ دادا اور کہیں گے پکڑ دادا۔ دادا کو دیکھے بس خالی اتنا باقی ہم کو، ایک کا دو کا رہتا چاہے پر دادا کو دیکھے بچپن میں باتوں میں بھی لڑ گئے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کسی کو یاد کر کے رونے والا نہیں ہے، لہذا اپنی آخرت کو اپنوں کو خود سنوارنا ہے۔ تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ، ایک بڑا اچھا شعر ہے، تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ، یہ نہ تم اپنے واسطے کیا لکھنا چاہتے ہو لکھ دو، جنت یا جہنم، راحت یا پریشانی، تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے اپنے طریق خانے چلی، اللہ ہم کو نظر نے پیشانی کو خالی رکھا ہے۔ اب یہاں کیا لکھنا ہے ہم کو، اس کو لکھ دیا جائے۔ لکھنے کا مطلب کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، ہدایت کا یا ضلالت اور گمراہی کا، کون سا راستہ؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے سارے انسانوں کو راستہ بتلا دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے سیدھا راستہ بتلا دیا، إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان کو اختیار ہے یا تو شاکر بنے شکر گزار بنے، وَإِمَّا كَفُورًا یا کافر بن جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو راہیں بتلا دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور اخیر میں قیامت تک کے لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جب وہ حضرت دنیا سے تشریف لے جائیں گے تب قیامت تک کے لیے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور سنت رسول اللہ، یہ دو چیزیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ لوگوں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں کو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم، و سنت رسولہ، اور اللہ کے رسول کی سنت، یعنی آپ کی تعلیمات، کتاب اللہ سنت رسول اللہ۔ ان دو چیزوں کو امت جب تک مضبوطی سے پکڑے رکھے گی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ مضبوطی سے پکڑے رکھنے کا مطلب کہ قرآن کریم کو پڑھنا، ترجمہ پڑھنا، مفہوم کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ مراد ہے۔ قرآن کریم اور احادیث پاک کے اندر صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیح، تلاوت اور مسواک اور چند چیزیں یہ نہیں ہیں۔ زندگی گزارنے کا اس میں طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی سرخروئی ہے اور آخرت میں تو یقینی طور پہ کامیابی ہے۔ اس کو جب چھوڑیں گے، اس کو جب ترک کریں گے تو پھر دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی، قدم قدم کے اوپر پٹائی، جگہ جگہ کے اوپر رسوائی، جگہ جگہ کے اوپر خوف اور ہراس ہمارے اندر آ جائے گا۔ اور جب اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا، غیر اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر سے نکلے گا۔ جب قرآن اور حدیث پاک کو پکڑے رکھیں گے اس صورت میں ہمارا معاملہ، ہمارا برتاؤ ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو، پڑوسی ہو، غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمارا اخلاق والا معاملہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی، تو آپ نے یہ سوال نہیں فرمایا گوشت تلے یا نہیں تلے، بھنے یا نہیں بھنے، اس کے پائے کہاں ہیں، دل اور گردہ کہاں ہے، کلیجی اور بٹ کہاں، یہ نہیں کہا آپ نے۔ پہلا سوال، اہدیتم لجارنا الیہودی، اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو اس میں سے گوشت بھیجا یا نہیں بھیجا؟ دو مرتبہ آپ نے فرمایا۔ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی شخص کہا کرتا تھا، مدینہ طیبہ میں اس زمانے میں بھی یہودی بہت سارے بسے تھے، تو ان کے پڑوس میں ایک یہودی شخص تھا، تو یہ نہیں کہا کہ وہ کم وقت یہودی ہیں، دشمن خدا ہیں، دشمن رسول ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال یہ پڑوسی کا حق ہونے کی وجہ سے ہم کو حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ تو جب ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں گے، مضبوطی سے پکڑنے کے بعد اس پر عمل کریں گے تو ہمارے اخلاق درست ہوں گے، ہمارے اندر ایمانداری آئے گی، ہمارے اندر دیانتداری آئے گی، ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر ایک پہچان ہوگی، مسلمان رشوت نہیں لے سکتا۔ یہ بات زبانوں پر کافروں کے مشرکین کے آنا چاہیے تھا۔ مسلمان سود نہیں کھاتا ہے، سود لیتا نہیں، سود دیتا نہیں، مسلمان دھوکہ دیتا نہیں۔ چلو اپنے پاس اس کو دکان کے اندر ملازم رکھیں گے، اس کو اپنے کارخانے کے اندر، ہمارے پاس فیکٹری میں ہم جگہ دیں گے، اس کو بڑے عہدے کے اوپر مینیجر کی پوسٹ اس کو ہم دیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، کیونکہ مسلمان ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دغا نہیں دیتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، اور مسلمان غلط سلط حرکت نہیں کرتا۔ یہ پہچان ہماری ہونی چاہیے تھی معاشرے کے اندر، لیکن آج نفرت کا زمانہ ہو گیا ہے، بائیکاٹ کیا جائے، مقاطعہ کیا جائے، ان کو اپنی عبادت گاہوں کے سامنے دکانیں لگانے کی اجازت نہ دی جائے، ان کو اپنے اسکولوں کے اندر داخلہ نہ دیا جائے، اب فلاں نہ کیا جائے، فلاں نہ کیا جائے۔ 800 سال تک جو فرزندان توحید نے، سلاطین اسلام نے جو کبھی ظلم و ستم نہیں کیا، وہ 8 سال کے اندر باطل نے کر کے بتلا دیا، 8 سال کے اندر کر کے بتلا دیا۔ نفرت، ہجومی تشدد، اسی طریقے معاملات اور اس طریقے مقاطعہ اور بائیکاٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں باطل پورے طاقت اور توانائی کے ساتھ اور پورے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آج کیا کرنا چاہیے؟
ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے ایک ہی دروازہ ہے ہمارے لیے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی دربار ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا دربار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دربار ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر اس کو پکڑے اگر رہیں گے، اس پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سرخ ہوئی ہوگی، ورنہ پھر بول نہیں سکتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں مستقبل میں آنے والی ہیں، اور کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں۔ آج سے کوئی 80-90 سال پہلے حضرت اکبر الہ آبادی جس کا نام آج بدل کر کچھ اور نام رکھا ہوا ہے، تو اکبر الہ آبادی نے بات کہی تھی، قرائن بتا رہے ہیں کہ آ رہا ہے دور فتنوں کا۔ قرائن مطلب ہے کہ آثار، حالات، نشانیاں، علامتیں، جبکہ ابھی ہندوستان ابھی آزاد بھی نہیں ہوا تھا، یہ آزادی سے پہلے انہوں نے بات کہی تھی کہ قرائن بتا رہے ہیں آ رہا ہے دور فتنوں کا، ہوائیں وہ چلے گی کہ نقش مٹ جائے گا کتنوں کا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی، اس وقت انہوں نے تاڑ لیا تھا کہ اب جب حالات جب بنٹن کھائیں گے، تبدیلیاں جب رونما ہوگی، اقتدار کسی کے ہاتھ میں سے کسی کے اور ہاتھ میں چلا جائے گا، اس وقت کیا حالات نمودار ہونے والے ہیں۔ تو اگر ہم کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اگر رہیں گے اور اسی طریقے بٹے لے کر رہیں گے اور افراتفری کے اندر رہیں گے، یہ دیوبندی، یہ جماعتی، یہ جماعت اسلامی، یہ اہل حدیث، یہ اہل سنت، یہ بریلوی، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اسی طریقے سے خدا نخواستہ پسے جاتے رہیں گے۔ مسلمانوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نقطے کے اوپر جمع ہونا ہوگا۔ ہر مسلمان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا، نفرتیں نہیں ہونا چاہیے۔ مسجدوں کے اندر یہ بریلی کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی ہے، یہ جماعت اسلامی کی ہے، یہ تبلیغی حضرات کی ہے، ارے مسلمان تو سارے کے سارے ایک ہی ہیں، اس لیے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی اور نقصان بھی ایک، یعنی کہ فائدہ اور نقصان، منفعت ایک ہے اس قوم کی اور نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو مسلمانوں کو آپس میں شیر و شکر ہونا پڑے گا۔ کیا ہونا پڑے گا؟ شیر و شکر۔ اب شیر خورما کھائیں گے نا کل انشاءاللہ، کل یہ پسو سبب۔ شیر کے معنی ہے دودھ، شیر الگ ہوتا، شیر الگ ہوتا، شیر آ گیا تو میں یہاں پہ ٹکوں گا نا آپ دیکھیں گے۔ شیر کے معنی ہے دودھ اور شکر کے معنی ہے شکر۔ شیر یہ بھی میٹھا دودھ، اس کے اندر جب شکر ڈالی جائے گی یہ دونوں کی مٹھاس بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسی مٹھاس ہے کہ قیامت تک بڑے بڑے سائنسداں مل کر بھی اس مٹھاس کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کو آپس میں شیر و شکر ہونا پڑے گا۔ ہم لیکن معاملہ ہمارا ہے کہ شیر و شکر کے بجائے شیر و شکر ہے۔ شکر کے معنی آتے ہیں فارسی میں انہیں اونٹ کے معنی آتے ہیں، شیر۔ اب جیسے شیر نے دیکھا شتر کو یا اونٹ کو، فوری طور پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپس کے اختلافات کو مٹانا، نزاعات کو مٹانا اور آپس میں کی دوریوں کو ختم کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اتحاد اور اتفاق سے رہیں گے۔ چاہے ممالک اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق کی بات ہو یا ہمارے وطن عزیز کے اندر ہو، سب کو ہم کو مل جل کر محبت سے رہنا پڑے گا، معاملات اچھے کرنا پڑے گا۔ جب ہم قرآن حدیث کو جب مضبوطی سے پکڑیں گے، اب اس صورت میں ہوگا یہ کہ جس کا حصہ جو ہے شرعی طور پہ اب ایک انسان وہ ادا کرے گا۔ قرآن کریم کے 4 پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور یہاں پر اس رکوع کے اندر تمام لوگوں کو جن کو میراث میں حصہ ملنا چاہیے، اب ان کا حصہ وہاں پر بتلا دیا گیا
کہ کسی شخص کا انتقال اگر ہو جائے، اس کے ماں باپ موجود ہیں تو ان کو کتنا حصہ ملے گا، اس کی بیوی موجود ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا، اسی طریقے اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو کتنا حصہ ملے گا، مرنے والی عورت اگر ہے تو اس کے شوہر کو کتنا حصہ ملے گا. یہ ساری چیزیں بتلائی گئی. اب بتلائیے کہ ہم رمضان شریف میں کتنا قرآن کریم پوری دنیا کے اندر پڑھا گیا اور پڑھا جا رہا ہے. جیسے رمضان شریف شروع ہوئے، مسجدوں کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی تعداد ماشاءاللہ خوب ہے. گھروں کے اندر مستورات پڑھ رہے ہیں، دکانوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، خانقاہوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، مدارس اور مکاتب کے اندر پورا سال بھر قرآن کریم پڑھا اور یاد کیا جاتا ہے. لیکن جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم دوڑے چلے آئیں علماء کرام کے پاس اور معلوم کریں. ایسا واقعات ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، اور کہہ دیا جاتا ہے نہیں وہ تو دعا نے حصہ ہے بہنوں کا بھلا ہے. کہاں ہے دعا نے؟ اس بولے نے کہہ دیا دعا نے حصہ کیا ہے. جتنا ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو ملتا اس کا آدھا اس کی بچی اس کی بیٹی کو ملے گا. بھائی کو جتنا ملے گا اس کا آدھا بہن کو ملے گا. قرآن کریم میں تو یہ ذکر کیا گیا ہے. لہذا ہم کو قرآن کریم کے مطابق تقسیم کرنا پڑے گا. اس کے مطابق ایک صاحب نے پاس سنا کہ کسی کا انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہ سب کو دے رہے حصہ، ان کو دے رہے، ان کو دے رہے، ان کو دے رہے، ان کو دے رہے، لیکن اپنی ماں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے. کس کو نہیں؟ والدہ کو. لوگوں نے کہا کہ ارے بابا ماں کا بھی تو حصہ ہے نا، والدہ کا حصہ دونوں. کہا کہ نہیں نہیں ان کا حصہ ہی نہیں ہے. ارے کیا بیوقوف آدمی کیسا نہیں حصہ؟ سمجھائے تو سمجھنے کو تیار نہیں. اس سے پوچھا گیا اچھا تم کو یاد ہے کیا کچھ سورہ لہب یاد ہے؟ ہاں یاد ہے. کہا چونکہ بعض مرتبہ سمجھانے میں علمی طور پر نہیں سمجھانا ہے، اس سمجھ میں بات تو اس کو الگ الگ سمجھانا پڑتا. جیسا گھی جیسا اگر نہیں نکلا اگر سیدھا کرو مطلب شیشی کو الٹاؤ، اب نہیں نکلا جائے مطلب چمچہ ڈالنا پڑتا ہے ٹیڑھا کر کے، بولتے ہیں اس طریقے سے. تو سب بتائے اس کو ابھی دے دو، ماں کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. ارے کہا نہیں بھائی دیتا تھا میں مگر کیا کروں، خواہش دینا. تو کہا ٹھیک ہے پڑھو ذرا. یاد ہے کیا سورہ لہب پڑھو. تبت یدا ابی لہب وتب پڑھ لیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. صاحب نے پڑھنے والے ایسا پڑھ کے بتا دیا ماں کا سب ہے اس کے اندر. تبت یدا ابی لہب وتب چلو پڑھ لیا. ما اغنى عنه ماله وما كسب، وما كسب اس کے اندر تھا. تو کہا دیکھو ماں کا سب، ارے ہاں برابر اب دیکھو اس وقت لا دیا اس نے تاکہ بیوقوف دیکھ ماں کا سب ہے اس کو بتایا گیا. جو کہ سمجھانے کی نوبت آئی اس وجہ سے ایسا سمجھانا پڑا. حالانکہ وہاں پر اس کے معنی الگ ہے، وہ ماں کے سب کے معنی الگ ہے، لیکن وہ الو سمجھنے کو تیار نہیں، وہ حولو سمجھنے کو تیار نہیں. تو اس واسطے سمجھانے کہا کہ دیکھو ماں نانو معلوم وما کا سب ایسا بن گیا سب ہے ماں کا مطلب. اب اس کے بعد اس نے دیا. تو خیر میں بتا رہا تھا کہ میراث کے مسائل اور احکامات اتنے زیادہ نازک ہیں اور دینے کا حکم دیا گیا نہیں. اگر دیں گے حدیث پاک میں فرمایا گیا من قطع میراث وارثہ، اللہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جو شخص من اخذ شبرا من الظلم فإنما يقبض يوم القيامة وارثین، کہ جو شخص کسی کی اگر ایک بارش، کہاں سے بارش شروع ہے؟ یہاں سے یہاں سے یہاں کتنے ایک بائی ایک سے بھی کم ہو رہا ہے. کسی کا کتنا ہی بڑا اگر ہاتھ رہے نا، پشاوری پٹھان کا بھی تو 1 فٹ کا نہیں ہوتا ہوگا. پشاور کے پٹھان جو اونچے پورے لکیم شیخ ہوتے ہیں تو ان کا بھی ہے تو یہ ہاتھ کیسے 1 فٹ نہیں ہونے والا ہے. تو حدیث پاک میں فرمایا گیا من اخذ شبرا من الارض، کہ جو شخص کسی کی ایک بارش زمین اگر لے لیتا ہے، غصب کر لیتا، چھین لیتا، زبردستی لے لیتا ہے، من اخذ شبرا من الارض فإنما يطبق يوم القيامة 7 عظیم، قیامت کے روز اس کو 7 زمینوں کا توق بنا کر پہنایا جائے گا. یعنی اتنا وزن 7 زمینوں کا وزن اس کی ایک گردن کے اندر ڈالا جائے گا. ذرا گردن میں اگر دب گیا اگر تو انسان کو پٹنے لگ جاتے ہیں، من کی اپنی جگہ سے ہل گیا اگر تو. اب ہم یہ سوچیں کہ قیامت کے روز ایک بارش زمین، ایک ایکڑ نہیں، ایک پلاٹ نہیں، ایک دکان نہیں، ایک بارش زمین کسی کی چھین لینے کی وجہ سے، میراث میں حصہ نہ دینے کی وجہ سے، اپنی دیوار یا اپنا گھر بناتے وقت آگے سے بنا دیے
اور اس کے بعد بیچارہ کمزور تھا کہ گھر میں چلو کیا لینا ہے لے لو، چلو جا دو، چھوڑ دو۔ اب وہ بیچارہ مجبور ہے، لہٰذا اس نے مجبوراً لے دیا کچھ پیسے، تو یہ آخرت میں وہاں پر محاسبے سے بچ نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی شخص اس طریقے سے اگر کسی کی زمین ایک بار زمین اگر چھین لیتا اگر ہے، تو قیامت کے روز وہاں پر 7 زمینوں کا توپ بنائے کے ڈال جائے گا۔ یہ تو قیامت کے دن ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس سے پہلے اس کو قیامت تک زمین کے اندر دھسایا جاتا رہے گا۔ چلے اندر 7 زمینیں ہیں، اب پتہ نہیں اور کہاں تک دھسایا جائے گا۔ تو یہ 2 عذابات بتلائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اپنے نیکیاں لینا پڑے گا، پھر اس شخص کی برائیاں لینا پڑے گا۔ اس لیے اپنے ذمے قطعی طور پر کسی کا مالی حق نہیں رکھنا چاہیے، چاہے روپیہ پیسہ ہو، چاہے سونا چاندی ہو، دکان ہو، مکان ہو، پلاٹ ہو، کسی بھی طریقے سے۔ اور مالی حقوق کے اندر اسی طریقے سے حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کا معاملہ بہت زیادہ نازک ہے، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑے مجرم کو، بڑے سے بڑے گناہگار کو، بڑے سے بڑے پاپی کو، جس کا ایمان پر خاتم ہوا ہو، شرک اور کفر سے دور رہا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے بخش دیں گے، بڑے سے بڑے گناہگار کو، واللہ غنی وانتم الفقراء۔ لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ کسی کو اگر گالی دی گئی، کسی کو پر الزام لگایا گیا، کسی کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات منسوب کی گئی، کسی کو پر بہتان باندھا گیا، تو یہیں پر دنیا کے اندر معافی تلافی کر لینا چاہیے۔ مالی حقوق اگر ہوں گے تو ان کو ادا کر دینا چاہیے۔ آج کتنے بچے یتیم بچے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا مالی حق ادا نہیں کیا جاتا ہے، یتیم ہیں بچے، لہذا ان کا حق دبا دیا جاتا ہے، بہنوں کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بہنوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ ارے بولے انسان، جب بہنیں جب اتنا بڑا دل کر سکتی ہیں، معاف کر سکتی ہیں، تو یہ الو بھائی کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ یہ تو باہر رہ کے کما سکتا، قوت بازو اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی ہے، تو معاف کون کرنا چاہیے؟ بہنوں نے معاف کر دیا یہ کہہ رہے ہیں، تو بھائی کیوں نہیں معاف کر دیتے؟ اپنا حق دے دینا چاہیے۔ تو جس کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں وہاں پر ان حالات سے گزرنا پڑے گا کہ جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو حقوق ہیں ہمارے ذمہ، مالی حقوق ہیں، میراث کے تعلق سے ہوں یا اور دیگر نوعیت کے تعلق سے ہوں، یا کسی کو ہم نے ستایا ہے، کسی کے اوپر طنز کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے اوپر الزام لگایا ہے، کسی کے اوپر بہتان باندھا ہے، ان تمام کو صاف کر کے یہاں سے دنیا سے جانا چاہیے۔ وہ انسان اچھا انسان کہلائے گا۔ اس کا بھی لے لیے، اس کا بھی، اس کو گالی دیے، اس کو مارے پیٹے، اور اس طریقے سے یعنی اوٹھلا لے کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ بھی پولیس طاق میں، وہ صوبے کی پولیس طاق میں، وہ صوبے کی پولیس طاق میں کوئی جرم کر لے اگر اس طریقے سے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے روز میدان حشر میں کوئی کہے کہ یا اللہ اس نے میرا میراث میں حصہ نہیں دیا تھا، کوئی کہے کہ یا اللہ اس نے میرے پاس سے دکان اور مکان میں سے، میرے دکان میں سے سامان لے کر گیا تھا، وہ نہیں دیا، کوئی کہے یا اللہ میرے اوپر الزام لگایا تھا، وہ نہیں دیا، تو آخرت میں وہاں پر کتنوں سے ہم اپنا پیچھا چھڑائیں گے، کتنوں سے پیچھا چھڑایا جائے گا۔ ہر جگہ پر اگر لوگ کھڑے ہوئے اگر ہیں تو کتنی مشکل بات ہو جائے گی۔ اور ہم اپنے طور پہ سوچیں کتنا اونچا مقام ہے ان کا، کتنا اونچا مقام ہے ان کا، ہر ایک تھانے میں ہے نام ان کا، یہاں بھی وہاں بھی، یہ پولیس اسٹیشن میں، وہ پولیس اسٹیشن میں، وزیر آباد میں الگ، اتوارے میں الگ، اور اسی طرح وہاں پہ شیواجی نگر کے اندر وہاں پہ الگ، وہاں پہ الگ، وہاں پہ الگ، کیا ہے چکر، کتنا اونچا مقام ہے ان کا۔ حاجی صاحب رومال پہ رومال اوڑھے جا رہے ہیں، ہار پہ ہار پہنائے جا رہے ہیں، دعوتوں پہ دعوت اس بنانا پڑ رہا ہے، اور سب لپا ڈپی کے کام ادھر سب سے شاندار علماء کے پاس بھی ایسا ہی کرنے جو ان کے پاس، اسی طریقے سے لمبے چمبے
لمبے کپڑے، سفیدی کپڑوں کے، رائمنڈ کے کپڑے، ساری چیزیں کپڑے، لیکن کتنا اونچا مقام ہے ان کا، ہر ایک تھانے میں ہے نام ان کا. تو کل قیامت کے روز کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں یا اللہ یہ موصوف نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیے تھے. بیوی وہاں پر یہ کہے کہ یا اللہ مجھے کھلس کر مارتا تھا بدماش کم بخت، وہاں تمہیں نہیں بول سکتی تھی. ماں باپ کو تکلیف ہوں گی لہٰذا میں اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کہا کرتی تھی، لیکن یا اللہ مجھے انصاف چاہیے. وہاں کیا ہوگا؟ یہ محشر ہے، وہ دنیا تھی جہاں بند کر دے کہ تم زباں میری. بہت شاندار شعر سنیے. دنیا میں شوہر بولنا نہیں، بولے تو یہ کروں گا وہ کروں گا وہ کروں گا، اب بیچاری سہمی دبی خاموش. ماں باپ کو اس لیے نہیں بولتے کہ ماں باپ کو رونا آئے گا، ان کو کھانا نہیں کھایا جائے گا، ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی. لیکن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہاں پر جب انصاف ہوگا تو وہاں پر وہ بیوی اپنے شوہر کی شکایت کرے گی. تو کیا پھر شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ دنیا تھی جہاں بند کر دے کہ تم زباں میری. وہ دنیا تھی، یہ دنیا کی زندگی میرے کو دبا دے تم. وہ دنیا تھی جہاں بند کر دے کہ تم زباں میری. یہ محشر ہے، سننا پڑے گی تمہیں داستاں میری. اب کیا کیا تم نے ستائے تھے، کیا کیا تانے دیے تھے. بات پر میرے ماں باپ کو برا کہا جاتا تھا، جھگڑا اٹھنا ہوتا تھا، لیکن ماں باپ کو گھسیٹ لیا جاتا تھا. لیکن میں کچھ نہیں کہتی تھی، صرف اس واسطے کہ میرے ماں باپ کو تکلیف ہوگی، بات سے بات بڑھ جائے گی، لہذا میں نے کچھ کہا تھا. اب وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہاں تو جانوروں کے درمیان انصاف کیا جائے گا کہ کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا، کسی طاقتور جانور نے کمزور کو مارا. اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے دلوا دیں گے اور کہیں گے چل تو اپنا بدلہ لے لے. وہ بدلہ لے لے گا، بدلہ لینے کے بعد دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا. اسی منظر کو دیکھنے کے بعد وہ تمام کفار اور مشرکین کہ جنہوں نے ایمان نہیں لایا، سورہ نبا 20 پارے کے دوسرے رکوع کی آخری آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. اور کافر یہ کہے گا، یہ تمام کفار یہودی نصرانی مشرک سب یہ کہیں گے جنہوں نے آپ کی تشریف آنے کے بعد ایمان نہیں لایا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. کاش کہ ہم کو بھی مٹی بنا دیا جاتا، جو کہ سامنے جہنم دہک رہی ہوگی، سانپ اور بچھو اور اژدہے ہوں گے اور فرشتے جکڑ کر اور مارتے ہوئے لے جانے کے لیے تیار ہوں گے. لہذا وہ رش کریں گے جانوروں کے اوپر کہ آج کتنے راحت میں، چلو جنت نہیں ملی، ہولے نہیں ملی، کیا فرق پڑنے والا ہے. لیکن عذاب تو نہیں ہوگا، گھوڑے تو نہیں بسیں گے، اژدہوں کے سامنے ڈالا تو نہیں جائے گا، سانپ اور بچھو کو کاٹیں گے تو نہیں. تو یہ منظر کو دیکھنے کے بعد وہاں پر کفار مشرکین تمنا کریں گے کاش کہ ہم کو بھی مٹی بنا دیا جاتا. لیکن ان کی وہ تمنا کچھ کام نہیں آئے گی، جو کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے موقع دیا، مہلت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو. تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ قیامت کے روز وہاں پر جن لوگوں نے اپنے بیویوں کو ستایا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، تکلیفیں پہنچائی ہوگی، لہذا یہ دھوکے میں نہ رہے کہ یہاں بھی ہم نکل گئے وہاں بھی نکل جائیں گے. نہیں، وہاں پر تو پکڑ میں آ جائیں گے، وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انصاف ہوگا. لہذا اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالم شوہروں کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. اس لیے اس بارے میں بھی ہم نے محتاط رہنا چاہیے. اس کے علاوہ سودی لین دین سے، سودی کاروبار سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، رشوت سے بچانا چاہیے. رشوت کا مال حدیث پاک میں فرمایا گیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. یہ رشوت کا لینے والا اور رشوت کا دینے والا، یہ دونوں کے دونوں دوزخ کے اندر جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے. حاکم رشوت ستاں فکر گرفتاری نہ کر. یعنی اتنا زیادہ چلن ہو گیا رشوت کا، لینے دینے کا،
کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم رشوت لے کے پھنس گئے نا، آسان طریقہ یہ ہے کہ رشوت لے کے چھوٹ جاؤ۔ حاکم رشوت زدہ فکر گرفتاری اگر کر رہائی کی کوئی آسان تدبیر چھوٹ جا، کر رہائی کی کوئی آسان تدبیر چھوٹ جا، لے کے رشوت پھنس گیا ہے، لے کے رشوت چھوٹ جا۔ رشوت لے کے جب تم پھنس گئے ہو لہذا رشوت لے کے چھوٹ جاؤ۔ بہرحال انہوں نے تنزیہ طور پر کہا کہ دیکھو رشوت کا اتنا چلن ہے، لہذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے لیے آسمان سے پاکیزہ روزی اتارتے ہیں۔ جتنی جو روزی اللہ رب العزت ہم کو عزت سے عطا فرمائے، جس کے کریم جسے فرمایا گیا ہے، اس کے اوپر قناعت کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جانور بھی کوئی کسی کے اوپر حسد نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں آپ کو، کچھ جانور وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 سینگیں عطا فرمائی، ہے نہیں ہے، بیل، بکری، بھینس، گائے وغیرہ، ان کو 2 سینگیں دی گئی۔ لہذا اب وہ جانور اگر ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو وہ 2 سینگوں سے کام چلاتے ہیں، چلاتے نہیں چلاتے۔ اس موقع پر کوئی بیل اور بکری یہ نہیں سوچتی ہے، بھینس نہیں سوچتی ہے ارے میرے پاس تو گدھے کے جیسے لاتے نہیں ہیں، میں نے بولتے جو ہے اس سے کام چلاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کے پاس سینگ ہے لہذا وہ سینگ سے کام لیتے ہیں۔ اونٹ ہے اس کے پاس تو سینگ ہے ہی نہیں، انہیں کبھی روتے دھوتے ارے میرے پاس سینگ نہیں، سینگ نہیں، سینگ نہیں، سینگ نہیں، سینگ نہیں، سینگ نہیں۔ کوئی نزدیک آیا ایسا یوں کر کے پکڑ لیتا انہیں کہتا ہے دانتوں سے کام چلاتا انہیں، روتے نہیں بیٹھتا میرے پاس سینگ نہیں بول کے۔ گدھا یہ نہیں سوچتا میرے پاس آ تو نزدیک آ، ایسا لات مارتا کہ بس پورے دانتے ہی اندر ہو جانا، اور کہیں بھی لگ گیا تو کچھ بھی ہو جانا۔ سمجھ لیا؟ اس نے اگر کہیں بھی لات مار دیا تو کچھ بھی ہو سکتا، سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے پیچھے جا کے کھڑے رہ گئے، انہوں نے لات مارا پیچھے کی تو کہیں بھی مارا تو کچھ بھی ہونے کا ڈر ہے، سمجھے نہیں سمجھا؟ تو لہٰذا وہ اگر کچھ کو ستا رہا تو یہ نہیں سوچتا میرے پاس سینگ نہیں ہے میں کیا کروں، ارے جو ہے اس سے کام چلاؤ، جو ہے اس سے کام چلاتا ہے۔ چلیے اب ایک جانور کے پاس سینگ ہے، انہیں سینگ سے کام چلایا، جس کے پاس بڑے بڑے دانت ہیں اس سے کام چلایا، گھوڑے گدھے کے پاس لات ہے انہیں اس سے کام چلایا۔ ان میں سے کوئی چیز بیچاری مرغی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بلی آتی ہے، منگوس آتا ہے، شکرا آتا ہے اس کے تو چل جانے کو، اب وہ روتے نہیں بیٹھتی، وہ اپنے چونچ سے کام چلاتی ہے، وہ اور جا کے اس کے برابر اڑتی ہے، وہ پرندے کے چیل وغیرہ کے برابر، اور جا کے اس کو مارتی ہے۔ بلی اگر آ جائے تو چونچ سے کام چلاتی ہے۔ لہذا جب جانور کسی کے اوپر حسد نہیں کرتا اور روتے نہیں بیٹھتا، یہ بولا انسان ارے میرے پاس یہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، اور نہیں کا خواہ مخواہ روتے رہتا ہے۔ جانور اس سبق سیکھنا چاہیے، جس کے پاس جو چیزوں سے کام چلا رہا کہ نہیں چلا رہا ہے، بکری، بیل، بھینس، گدھا، گھوڑا، یہ سب کے سب اللہ نے جو دیا ان کو اس سے وہ کام چلا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس جو مال و زر ہے، جو مال و زر کا مطلب بہتات نہیں، جو کچھ اللہ نے دیا اس سے کام چلا لو۔ زندگی کتنی ہے، کتنی گزارنے کی ہے یہاں پہ زندگی۔ یہاں پہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اعمار امتی من 60 الی 70، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ جس کی عمر 30 سال ہے سوچے نہیں بھائی میرے 40 سال باقی ہے، یہ اوسط نکال کر بتایا گیا۔ پہلی امتوں کے مقابلے میں جن کی 1000 سال 500 سال عمریں ہوا کرتی تھی، اس کے مقابلے میں بتایا گیا، اس کے مقابلے میں بتایا گیا عمر دراز مان کے لائق ہے 4 دن۔ شاعر نے کہا ہے، کون کہا ہے یہ؟ ظفر شاعر جو گزرے ہیں، بہادر شاہ ظفر۔ عمر دراز مان کے لائق ہے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ مطلب یہ زندگی انسان گزر جاتی ہے، نہیں سمجھے؟ چلیے دوسرے شاعر کے اس شعر سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ زلفے دراز مانگ کے لائق ہے 4 بار، 1 2 3 4 زلف، بات لوگ کرتے نا زلفیں، زلفے یہ جماعی بچے بات کرتے ہیں، ہم ریحان دے کے بات دیکھیں۔ چلیے زلفے دراز مانگ کے لائق ہے 4 بار،
تو آرزو میں چھڑ گئے تو انتظار میں، زلفے دراز مانگ کے آئے تھے 4 بار، تو آرزو میں چھڑ گئے تو انتظار میں، مطلب آ رہی نہیں بیچاری، آ رہی نہیں، آ رہی نہیں، آ رہی نہیں، بابا جا رہے نہیں، دیکھ رہے نہیں، رشتہ کر رہے نہیں، ہوتے ہوتے تو آرزو میں چھڑ گئے تو انتظار میں۔ اللہ بچے کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، کوئی ایسی باتیں خالی بتا دیا مجھے خالی ایسا ہے۔ تو میں سمجھا ہی رہا تھا حضرات کو کہ انسان کی زندگی اتنی کم ہے، انسان کی زندگی اتنی کم ہے، لہٰذا یہ لپا ڈپی والے کام نہیں کرنا چاہیے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے ہماری زندگی گزرتی ہے، انسان نے اپنے اوپر شریعت کو لاگو کرنا، اعمال صالحہ کو اپنانا چاہیے۔ اب ایسے وقت میں بطور خواہ جبکہ بڑھاپا، ضعیفی، پھر بھی چہرے سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹائے جائے، اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو خامخواہ حیدرآبادی نے کہا، ارے گئی جوانی جانے دو، اس کے پیچھے دوڑو نکو، گئی جوانی جانے دو، اس کے پیچھے دوڑو نکو، دیکھو اونٹے منہ گر جائیں گے، چلتی گاڑی پکڑو نکو۔ اب پلیٹ فارم کے اوپر گاڑی بھاگ رہی ہم کے پیچھے، گاڑی رفتار پکڑتے جا رہے ہیں، ہم وہ کرتے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں گرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے، یعنی شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں اس پر پورے آ جاؤ، آدھا ادھر آدھا بٹیر کام کی چیز نہیں ہے، کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ یہ کر لے رہے کچھ وہ کر لے رہے، نہیں۔ جیسے کہ آدمی محفوظ خود ہوگا جب گاڑی کے اندر مکمل طور پہ آ کے اپنی سیٹ میں، چاہے ہوائی جہاز ہو، ریل ہو، بس ہو یا کالی پیلی ہو، اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائے گا، کھڑا ہو گیا، ریل کے ڈبے میں کھڑا ہو گیا، ایک ٹانگ باہر نکال کے، اب ادھر سے کھمبا اگر ہے لائٹ، اس کا اگر ہے لوہے کا، خدا نخواستہ اس سے ٹکرا کے مر جائے گا، موت واقع ہو جائے گی۔ گاڑی کی رفتار بڑی، ہوا زور سے آئے گی، اس پر گر جائے گا۔ لہذا اندر آنے میں عافیت ہے، اندر آنے میں سکون ہے، یہاں تک کہ اگر اپنا سر بھی باہر نکالیں گے، ڈھوکا باہر نکالا جائے گا، ہے نا بسوں میں ڈھوکا باہر مت نکالو بول کے ساتھ، مطلب سر مت نکالو، اور نہ مشکل ہوتا سے کوئی گاڑی ایک دور ٹکرا جائے گے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تب کہیں جا کر سرخ روئی حاصل ہوگی انسان کو۔ تو ناپتول کے اندر کمی نہیں کرنا چاہیے، معاملات کے اندر خرابہ نہیں ہونا چاہیے، لین دین کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، جو چیز ہمارے پاس موجود ہے اس کی بلا وجہ خوبیاں بیان نہیں کرنا، یہ ایسا ویسا 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 ویسا، بس کوئی اگر آ گیا تو یہ سمجھا جائے بس بکرا آ گیا اس کو کٹ کر کے کھا لو، ایسا نہیں ہے۔ دکان میں کوئی گرہک چڑھ جائے، اب اس کے بعد کچھ بھی ہو اس کے گلے میں ڈالو ہی نہیں، لیا نہیں لیا نہیں لیا، کوئی بات نہیں۔ کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں، مطلب ہمارے پاس دکان میں آنے کے بعد بس کپڑوں کا ٹھگار نکال، یہ لو یہ لو، وہ لو وہ لو وہ لو، جا کے چائے لے کر، جا کے پانی لے کر آؤ، جا کے جوس لے کر آؤ۔ اب وہ غریب کا طبیعت نہیں چاہ لیکن اس کو پھر بھی اس کو کپڑے ہیں تو اس کو اس کے جسم کو ڈال دینے کے، کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں۔ میں نے حاصل کر لیا ہے سیلز مینی میں کمال، کوئی گاہک لوٹ جائے یہ نہ واپس ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں۔ میں نے حاصل کر لیا ہے سیلز مینی میں کمال۔ ایک گاہک کو ضرورت ٹوائلٹ پیپر کی تھی، پیپر الگ الگ ہوتے نا، ایک اخبار، ایک فلاں ایک فلاں ایک فلاں، ایک ٹوائلٹ پیپر بھی ہوتا جو ہوائی جہاز کے اندر ہوتا، چونکہ وہاں پر پانی کا مسئلہ ہو جاتا لہذا کاغذ سے کام چلانا پڑتا ہے۔ تو کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں۔ میں نے حاصل کر لیا ہے سیلز مینی میں کمال۔ ایک گاہک کو ضرورت ٹوائلٹ
پیپر کی تھی، میں نے دے دیا، اس کے بدلے اس کو ریگ مال، لے جاؤ بیٹے کام چلا لو، کرو، لگ جاؤ کام پہ، خون خون ہو جاؤ، پتہ چل جائے گا۔ اب اس کو ٹوائلٹ پیپر نرم انتہائی، بہت ملائم، بہت ضرورت تھی تاکہ اس کا استعمال کر کے راحت حاصل کرے، وہ تو نہیں دیا اس کو، اپنے پاس ریگ مال تھا، وہ جو ہوتا نا سفید ہوتا اور اس کے مچھر میں چھلے رہتے اور جس سے لوہے کو گھسا جاتا۔ اب کہاں لوہے کو گھسنا اور کہاں انسان کے ایک مخصوص جگہ پر صاف صفائی کا انتظام کرنا۔ اب بتائیے وہ بیچارہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مجھے یہ اچھا یہ چاہیے، لے لو ایک بار، یہ اس سے کام چلا لو۔ تو یہ دھوکے والی بات ہوتی ہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اپنی جو چیز ہے اس کی اتنی ہی خوبیاں بیان کرنا جو واقعاً ہے۔ پلاٹنگ کا کاروبار کر رہے اور کس سے کہہ دیا گیا ارے بابا یہ پلاٹ لے لو، ابھی 6 مہینے میں دیکھو اس کی 4 پٹ قیمت زیادہ ہونے والی ہے، اس کو یہ بول رہے۔ اور جس نے بولا میں کو بیچنا، ارے بابا جلدی بیچو، یہاں سے تک نالا جانے والا ہے۔ کیا جانے والا ہے؟ نالا جانے والا ہے۔ کہاوت ہے نا، گھر میں سالہ نکو، کھیت میں نالا نکو، دونوں بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کھیت میں نالا نکو، گھر میں سالہ نکو، تو اس کو بولے دیا یہاں سے جلدی بیچو۔ اب وہ بیچارہ بول رہا ہے کہ اب یہاں کے اگر کوئی سارے بہن سب دیکھ گے دوسرے بھائی انہوں نے ایسا چلیے خیر، تو اس کو یہ بولے کہ میں نکال دو، یہ بات غلط ہے۔ ورنہ کسی کو بتا ارے بابا یہ پلاٹ لے لو، یہاں سے ہائی وے جانے والا ہے، اس کی قیمت بڑھنے والی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز ہے کسی کو دلانے کی دلائی جائے، کسی کی بکانے کی اگر بکائی جائے، لیکن اپنے چند روپیوں کی خاطر کسی کو دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی طور پہ یہاں پر بھیجا ہے۔ کوئی چیز مل جائے اگر اللہ کا شکر ہے، نہیں ملے افسوس نہیں کرنا چاہیے، نہیں ملے افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز ہے ہمارے پاس اس پر قناعت کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ہاں اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جائز حلال طریقہ ضرور اپنانا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، اور کوئی چیز نہیں ملتی اگر تو افسوس بھی نہ ہو۔ حضرت افضل الہ آبادی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے۔ ہر چیز کا کھونا بڑی دولت کا مطلب یہ نہیں بیت الخلا میں گئے پائجامہ چھوڑ کے آ گئے بھول گئے، وہاں پہ لنگی چھوڑ کے آ گئے بھول گئے، وہاں پہ دعوت میں گئے چھتری بھول کے آ گئے، وہاں گئے یہ بھول کے آ گئے، وہ بھول کے آ گئے، وہ بھول کے آ گئے، ایسا کیسا؟ یہ بات نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، مطلب نہیں ملنا، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے۔ بے فکری کا مطلب یہ نہیں کہ سوتے پڑے رہے، مطلب نیند وقت پہ آ جانا، نیند پوری آ جانا، نیند کے لیے گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑنا۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی کھایا نہیں کرتے، اخبار جمع کر لیتے سو جاتے ہیں۔ تو خیر حضرت افضل الہ آبادی نے کہا ہے کہ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے اور بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے۔ افلاس نے سخت موت آسان کر دی اور دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ اگر نہیں ملی اگر دولت کوئی بات نہیں ہے، آخرت میں خزانے وہاں پر موجود ہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے فقراء یعنی فقیر لوگ، فقیر کا مطلب پیشہ ور بھیک مانگنے والے نہیں، بلکہ جن کے پاس قناعت کرتے وہ تھوڑا کچھ باقی ہے اور کچھ کھانے کے بعد کچھ بچا ہوا نہیں حلال طریقے سے، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ میری امت کے مالداروں سے میری امت کے فقراء 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ 500 سال پہلے یہ حساب ہی دینے میں رہ جائیں گے، یہ پلاٹ کہاں سے آیا، وہ دکان کہاں سے آئی، وہ روپیہ کہاں سے آیا، وہ پیسہ کہاں سے آیا، وہ کپڑا کہاں سے آیا، وہ سواری کہاں سے آئی۔ لہذا حساب دیتے 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 ان کو 500 سال لگ جائیں گے ان کو، اور اس سے پہلے
غربا اور فقراء، یہ فقراء کا مطلب یہ ہے کہ جو حلال اور جائز طریقے جنہوں نے چیز حاصل کی، صبح کھایا شام میں کچھ نہیں، شام میں کھایا صبح میں کچھ نہیں، لہذا ایسے لوگ جنت کے اندر 500 سال پہلے سے جائیں گے۔ تو ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے، افلاس کے سخت موت آسان کر دی، اور دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ لہذا یہاں پر جو چیز اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اس کے اوپر انسان نے خوش رہنا چاہیے۔ ہاں، بڑے مکان کے لیے، عمدہ سواری کے لیے، روپیوں پیسوں کی بہتان کے لیے، سونے چاندی کے لیے ضرور خوش کرنا، حلال اور جائز طریقے سے کرنا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ حرام طریقہ اپنانا نہیں چاہیے، ناجائز اپنانا نہیں چاہیے۔ مقدمات کے ذریعے کسی چیز کو حاصل اگر کر لیں گے، عدالت کے ذریعے سے، کورٹ اور کچہری کے ذریعے سے کسی کا ناحق، کسی کی ناحق زمین اگر لے لیں گے تو یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں وہاں پر جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، دیکھو انما انا بشر وانکم تختصمون الی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رتبہ مقام عطا فرمایا، وہ اپنی جگہ پر طے شدہ، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ سب سے بڑا مرتبہ مقام جو ہے اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ساری مخلوقات میں، لیکن بھوک لگنے میں، پیاس لگنے میں، سردی ہونے، گرمی ہونے، بشری تقاضے، یہ ساری چیزوں میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ انما انا بشر وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری طرح انسان ہوں، اور وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، تم لوگ اپنے معاملات کو میرے پاس لاتے ہو، جھگڑوں کو لے کر آتے ہو، لیکن یاد رکھو آپ نے فرمایا میں اگر کوئی شخص کوئی معاملہ کر لے کر آئے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بات کو بہت اچھے ڈھنگ سے پیش کر دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز میری ہے، اور اس کے اوپر دعویٰ بھی پیش کر دے، فلاں کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی بات کو سن کر اعتماد کر کے اس کے حق میں نے زمین کا یا اس چیز کا فیصلہ کر دیا تو فلا یاخذنہ، وہ اس کو ہرگز نہ لے، آپ نے فرمایا ہرگز نہ لے۔ اور اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ یہ سمجھ کے کہ اللہ کے نبی نے مجھے چیز دلا دی، تو یاد رکھنا چاہیے انما اقطع له قطعة من النار، میں نے دوزخ کے اندر اس کے لیے اتنے ٹکڑے کا فیصلہ کر دیا۔ یعنی کسی زمین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ چیز ان کی ہے، حالانکہ یہ چیز اس کی نہیں ہے بلکہ دوسرے شخص کی ہے، لیکن ایک شخص اپنی بات کو اچھے ڈھنگ سے پیش نہیں کر سکا اور دوسرے شخص نے پیش کر دیا، اور اسی کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ چیز ان کی ہے لہذا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے کبھی بھی کورٹ کچہری کے دھوکے میں مت رہنا کہ ہمارے حق میں کورٹ اور کچہری نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا یا ہمارے حق میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، وہاں پر کون آئے گا بچانے کے لیے، جبکہ اللہ کے حبیب فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں کسی کی بات کو سن کر اعتماد کر کے اگر اس کے حق میں میں فیصلہ کر دوں اگر تو وہ اس کو ہرگز نہ لے، آپ نے فرمایا اگر میں نے کر دیا اس نے لے لیا تو یاد رکھے کہ میں نے دوزخ میں اس کے لیے اتنے ٹکڑے کا فیصلہ کر دیا۔ یعنی یہاں پر تو زمین مل رہی ہے لیکن اتنا حصہ وہاں پر آخرت میں جہنم کے اندر اس کو وہاں پر ملے گا، اور ملے گا کہ مطلب اس کو دوزخ کے اندر وہاں پر جانا پڑے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے، آج چونکہ جمعۃ الوداع ہے اس لیے یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے الحمدللہ روزے تو رکھ لیے ہیں، اعتکاف ہم نے کر لیا ہے، تراویح کا ہم نے اہتمام کیا ہے، لیکن اب جب یہ چاند دکھائی دے گا، عید کا دن جب ہوگا، اب اس کے بعد ہم کو یہ اگلی زندگی مطلب پورے ایک سال کے لیے پورا زندگی بھر کیسے رہنا چاہیے، جمعۃ الوداع میں یہی تو بات سمجھائی جاتی ہے۔ ورنہ سال کے 11 مہینے کے اندر بس یہ 12:15 بجے بیان شروع ہوتا ہے، 5 بجے چاہے کتنی ہی اہم بات ہو رہی ہو بیان ختم کر دیا جاتا ہے۔ آج آپ حضرات کو کہنے کا مقصد یہی ہے
کہ ہم اس دھوکے کے اندر نہ رہیں کہ ہم نے یہ کرا دیا وہ کرا دیا. یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سمجھنا چاہیے کہ یقین اللہ تعالیٰ نے پہلے عشرے میں ہمارے اوپر ضرور رحمت نازل فرمائی ہوگی, دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کر دی ہوگی, اور یہ جو تیسرا جو عشرہ چل رہا ہے جس کا جب چند گھنٹے جو باقی رہ گئے ہیں, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ فرما لیا ہوگا. لیکن کب؟ یہ فیصلہ اس وقت ہوگا کسی کو باعزت بری اس وقت کیا جاتا ہے, سپریم کورٹ سے ہو, کورٹ سے ہو, کہیں سے بھی ہو, جبکہ اس کے بارے میں کوئی معقول ثبوت نہیں ملتے ہیں. یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو الزامات لگائے تھے وہ الزامات صحیح نہیں تھے, غلط ہے, لہذا آج فلاں شخص کو باعزت بری کیا جاتا ہے. ہوتا ہے نا؟ کب؟ جبکہ جو الزامات لگائے تھے جب وہ ثابت نہیں ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم سے اگر جو گناہگار ہو گئے ہیں, ان گناہوں کو ہم کو اپنے آپ سے دھونا پڑے گا, اپنے آپ کو ہم کو ان چیزوں سے دور کرنا پڑے گا, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا پڑے گا. انہی 3 چیزوں کا نام تو توبہ ہے. جو گناہ ہو گیا ہے اس کے اوپر انسان شرمندہ ہو, اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر لے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. اب یہ اس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنا ہے, صاف ستھری زندگی گزارنا ہے. جب انسان یہاں پر دنیا میں آیا تھا کسی قسم کا اس کے اوپر الزام نہیں تھا. معصوم بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی نام اعمال بھی نہیں ہوتا ہے, اور کوئی چیز کی طرف منسوب نہیں ہوتی کہ اس نے جھوٹ بولا, اس نے دھوکہ دیا, اس نے فلاں کیا, ایسا کوئی چیز کی طرف منسوب نہیں ہوتی. تو دنیا سے بھی جب جائے انسان تو اس وقت ایسی حالت میں جائے کہ اس کا نام اعمال صاف و شفاف رہے, صاف و شفاف رہے. تو ایک طرف تو ان چیزوں سے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا, اور دوسری جانب یہ کہ ہم نے جو عبادت کی ہے, تراویح کا ہم نے اہتمام کیا ہے, اس کے تعلق سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی بھی دعا کرنا پڑے گا. سیدنا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو تعمیر کرنے کے بعد یہ نہیں خیال رکایا کہ ہم نے ایک عظیم الشان ہم نے خدمت انجام دی, یقیناً انجام دی, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے ہمارے پروردگار, کہ یہ جو ہم نے خانہ کعبہ کی جو ہم نے تعمیر کی ہے آپ کے حکم سے, آپ کی رضا خوشنودی کے لیے, آپ کی عطا کردہ توفیق سے, یا اللہ ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے. اب یا اللہ آپ ہماری اس محنت کو یا اللہ آپ قبول فرما لیں. کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اتنی عظیم الشان خدمت کو انجام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اور یا اللہ آپ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے, بے شک آپ توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والے ہیں, بہت زیادہ رحم کرنے والے, بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان اعمال کی قبولیت کی بھی دعا کرنا ہے ہم کو, ورنہ محنت کرے, نمازیں پڑھے, اعتکاف کرے, تراویح پڑھے, ساری چیزیں کی جاتی رہی, اور اس کے بعد خدا نخواستہ قبولیت اگر نہ ملے اگر اس کو, تو انسان کو آخرت میں پچھتانا پڑے گا. تو ہم نے الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کی, یہی عبادت انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز کیا ہوگی, بارگاہ الہی میں گواہی دے گی. حدیث پاک میں آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. الصیام روزے 1 تاریخ سے لے کر آخر تک, والقرآن اور قرآن کریم. علماء کرام نے کہا کہ قرآن کریم سے مراد یہاں پر ہے تراویح کی نماز جو پڑھی جاتی ہے. تراویح جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے
الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سفارش کریں گے. کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے. یقول الصیام، روزہ کہے گا، یعنی جنہوں نے روزے کا اہتمام کیا، احترام بھی کیا، تو روزہ وہاں پر کہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو اور یہ قرآن کریم ان دونوں کو قوت گویائی، یعنی بات کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اب روزہ کہے گا یقول قرآن، یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روکے رکھا، فشفعنی فی، یا اللہ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لے. کون کہے گا؟ یہ روزہ کہے گا. آج روزہ دکھائی دے رہا ہے، میں روزہ ہوں، آپ کو معلوم، آپ روزہ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. جو کہ روزہ دکھنے والی عبادت ہے ہی نہیں. تلاوت دکھنے والی ہے، ذکر و اذکار دکھنے والا ہے، نماز دکھنے والی ہے، حج دکھنے والی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اس کو معلوم، اللہ کو معلوم بس. ہاں گھر میں جو لوگ کھانا سحری میں کھا رہے ہیں ان کو معلوم. تو روزہ یہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، یا اللہ میری سفارش کو قبول کر لیجئے. وَيَقُولُ الْقُرْآنِ، اور قرآن کریم کہے گا، یعنی کہ تراویح کی نماز. اسی لیے بولتے ہیں کہ پورے مہینے میں پوری تراویح پڑھنا ہے، جمعے نہیں مارنا ہے. پڑھ لیے 10 دن کے اندر، بعد میں پھر کاروبار میں، کھانے پینے میں، اس میں لگ گئے، لاپرواہی برتے نہیں. پورے رمضان میں پورا قرآن کریم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے 10 دن میں نہیں، 30 دن میں 3 قرآن کریم ہر 10 دن میں پڑھنا چاہیے، لیکن اہتمام پورے مہینے کا ہونا چاہیے. تو وہ یقول القرآن، اور قرآن کریم کہے گا اے ربی، اے میرے پروردگار انی منعت النوم باللیل فشفعنی فی، یا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا. اب بتائیے کتنی دیر سنتے ہیں قرآن کریم؟ 1.5 پارہ ہو، 2 پارے ہو، 3 پارے ہو، 3 گھنٹے زیادہ لگتے کس کے اندر. اس کے بعد نکل کے پھر کہاں پر کیا ہے آج، ادھر کون سی چیز پک رہی ہے، خواجہ پوری کہاں پر ہے، فلاں کہاں ہے، یہ چکن کہاں ہے، وہ چکن کہاں ہے. اب اس کے اندر کتنا ٹائم چل جاتا ہے، دوستوں میں چلے جاتا ہے، پھر اس کے بعد سونے میں جاتا ہے، جاتا نہیں جاتا. لیکن قرآن کریم کیا کہے گا، یا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، حالانکہ سویا بھی ہے، کھایا بھی اور تراویح لیکن پڑھا. لیکن قرآن کریم کہے گا اے میرے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا. تو قرآن تو روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری سفارش قبول کر لیجیے. قرآن کریم میں تراویح کی نماز کہے گی یا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے رکھا، حالانکہ سویا خوب سویا، یہ خراٹے لے کے سویا، مگر قرآن کریم کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، یہ جاگ رہا تھا، یہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا، یہ تراویح پڑھ رہا تھا. فشفعنی فی، یا اللہ میری سفارش قبول کر لیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. کس کے؟ روزے کی بھی اور کس کی؟ قرآن کریم کی بھی. میدان حشر میں کوئی اپنا سفارشی ہو جائے اور روزہ جیسی عبادت اور قرآن کریم جیسی عبادت، بتائیے آدمی کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی خوشی. نفسا نفسی کا عالم، پریشانی کا عالم. ایسے وقت میں، آڑے وقت میں اگر میدان حشر میں اگر یہ دونوں اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا سفارش کر لے اگر، تو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی انسان کو؟ ارے اچانک میرے لیے سفارش کر رہا ہوں. آخرت کی بات تو بہت دور ہے، دنیا کے اندر بھی اچانک اگر کوئی پریشانی کو دور کرنے والا مل گیا تو آدمی کو بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک صاحب دعوت میں گئے، اب جیسے ہی وہاں پہ دسترخوان لگا اور جیسے ساری چیزیں آنے لگی، ایک سے ایک چیزیں آ رہی، ایک سے ایک چیزیں، ایک سے ایک چیزیں، ایک سے ایک چیزیں، پریشان 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 پریشان، پسینہ آ رہا، حیران پریشان، کیا کروں کیا نہیں. یہ جب میں ہاتھ ڈال رہے
یہ جیب میں ہاتھ ڈالے، شیروانی کے جیب میں ہاتھ ڈالے، ادھر ڈالے، پریشان پریشان پریشان. لیکن سدھر رہا نہیں. اب مشکل میں مشکل آنا شروع ہو گئے. چکن الگ الگ، لال رنگ کا، نیلے رنگ کا، پیلے رنگ کا، حیدرآبادی، آندھرا کا، باندرا کا، آندھرا بھی چکن، باندرا بھی چکن، یہاں کا، وہاں کا، وہاں کا، وہاں کا. اب یہ صاحب پریشان پریشان، حیران کیا کرنا کیا ہے کیا نہیں. بازو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کی تشویش کو دیکھا، ان کی حیرانی کو دیکھا، ان کے پسینے جو چھوٹ رہے اس کو دیکھا. پوچھا کیوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں کیوں آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بس کیا کروں میں. یا پھر بولیے صحیح. تو انہوں نے کہا کہ میرا چوبڑا گھر پہ بھول کے آ گیا. کیا کہا انہوں نے؟ چوبڑا گھر پہ بھول کے آ گیا. جس سے کہا اب آگے بچارے دیکھنے سے، اب جیب میں انر دیکھ رہے نہیں، اندر نیم مسجد میں ہاتھ ڈال رہے وہاں پہ نہیں، واسکٹ میں ہاتھ ڈال رہے وہاں پہ نہیں، پورے جیب میں کھنگالے، چوبڑا ہی نہیں مل رہا. حیران پریشان، حیران پریشان، حیران پریشان. رکو، گھبراؤ. انہوں نے کیا کرا، اپنے جیب میں سے ایک نکالے چوبڑا، ان کو دے دیا. خوش ہو گئے، جزاک اللہ، شکریہ شکریہ. لگا کے ڈھیلا ہی ہو گیا. کیا ہو گیا وہ چوبڑا ڈھیلا ہو گیا. پھر نکالے انہوں نے، نہیں یہ نہیں آ رہا. دوسرا نکالے اور نکالے، وہ چھوٹا پڑ گیا. وہ کیا کہ نہیں آیا، کوئی بات نہیں. پھر تیسرا نکال کے دیے، وہ ذرا کھڑکڑ کرا، تھوڑا فٹنگ نہیں آئی برابر. 4-5 چوبڑے نکال کے انہوں نے دے دیے. 4-5 چوبڑے نکال کے یہ دے دو، یہ ڈھیلا ہو رہا، وہ تنگ ہو رہا، وہ فلاں ہو رہا، وہ فلاں ہو رہا، کیوں ہو رہا، کیوں ہو رہا، ایسا ہو رہا. 4-5 چوبڑے نکال کے دے دیے تو کوئی آ رہا ہی نہیں. بعد میں ایک چوبڑا نکالے دے دیا، بس وہ برابر جم گیا، ایک دم فٹ ہو گیا، مست ہو گیا، شاندار ہو گیا. اب اس کے بعد بہرحال وہ کھانا شروع کر دیے. کھانے لگے. اب اس کے بعد کھاتے بہرحال وہ کھانا کھا لیے، پورا کھانا کھا لیے. جتنا چھوٹ گیا تو اس کی پوری قضا کر لی انہوں نے. جو ٹرین آگے نکل گئی تھی، پہلے والوں کے پہلے ڈبے جو آگے نکل گئے تھے نا، وہ جو ٹیبل پہ بیٹھ گئے، ان کو انہوں نے بھرپائی کر لی، پکڑ لیا اس کو. بہرحال کھانا کھا لیے. اب کھانا کھانے کے بعد اس کے بعد انہوں نے چوبڑا نکال کے واپس کرنے لگے. پوچھنے لگے آپ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں؟ کہ نہیں. پھر آپ کیا ہیں؟ آپ چوبڑے بیچتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر بولے اچھا. انہوں نے کہا ہے تو ہو گیا نا آپ کا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کھانا کھا لیا؟ ہاں کھانا کھا لیا میں نے پیڑوں کے. لیکن پھر بھی بتائیے صحیح، چوبڑوں کے ڈاکٹر ہیں کیا؟ چوبڑے بناتے کیا؟ نہیں. چوبڑے بیچتے کیا؟ نہیں. خدا کرتے کیا؟ نہیں. انہوں نے کہہ رہے ارے بھائی رہنے دو نا، آپ کا کام ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا. سمجھے رہے، لیکن بار اس طرح کہ بولیے تو صحیح. جنرل نالج ہونا چاہیے نا ہم کو بھی، آپ کو بھی ماشاءاللہ. آپ پاس چوبڑے ملتے بول کے آپ نے اتنا میرا آڑے اور کمپنی ہے. بہرحال جب بار پوچھنے لگے تو اس نے کہا کہ چلو آپ جب پوچھتے ہی اگر ہیں میں بتا دیتا ہوں، میں نہ چوبڑے بناتا ہوں، نہ اس کا ڈاکٹر ہوں، نہ میری کوئی فیکٹری کارخانے ہیں، البتہ میں مردوں کو نہلاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں مردوں کو نہلاتا ہوں. مطلب ہے کہ مردوں کو نہلاتے جو چوبڑا نکلتا لے کے رکھ دیتا ہوں، اس کا چوبڑا، اس کا چوبڑا، اس کا چوبڑا، اس کا چوبڑا. تو وہ چوبڑے نکال کے انہوں نے پیش کر دیے تھے ان کو کہ بھائی تم کو کھل کے آگے نہ کوئی بات، چلو یہ سے کھا لو. تو میں بتا یہ رکھنے سے کسی مثال دے کے کہ انسان کو اگر کوئی آڑے وقت میں اگر کام اگر آئے گھر تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں ختم ہونے چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے انسان کو اگر مجبوری کے عالم میں اگر کوئی کام اگر دے دے تو اس صورت میں انسان کتنی خوشی ہوتی. تو آخرت میں وہاں پر یہ قرآن کریم اور یہ روزہ انشاءاللہ تعالی سفارش کرے گا. بہرحال یہ ماہ مبارک ختم ہونے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کل عید ہو انشاءاللہ تعالی، بہت زیادہ امکان ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے، یہ ہماری عید ہے، ہماری عید ہے. لہذا اس عید کو عید کے دیگر مت دیے پریشر ہوتے سب ہوتا کام چلتا پورا کام جو انشاءاللہ. تو آپ نے فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. اب یہ ہماری عید کا مطلب ہے کہ امتیازی شان رکھتی ہے. شروع کر دیں ہماری یہ عید. سبھی حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری عید ہے. ہماری عید کا مطلب یہ ہے کہ امتیازی شان رکھتی ہے، اس کے اندر چیخ پکار نہیں،
اس کے اندر شور و شغب نہیں، اس کے اندر راستوں کو روکنا نہیں، اس کے اندر اور فول بکنا نہیں، بلکہ اس کے اندر حکم یہ دیا گیا کہ خوشی مناؤ، مسرت کو مناؤ اور خوب اچھی طریقے سے کھاؤ پیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اب یہ عید کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ چلو آج عید کا دن ہے، مہینے بھر تک خوب محنت کرے، آج چھٹی نہیں، بلکہ ایک نماز کا اور اضافہ، ایک نماز کا اور اضافہ، اور اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ نیت یہ کرنا چاہیے نماز پڑھتا ہوں میں عید کی، سب کے ذہن میں ہے عید الفطر، نہیں بھی بولے تو چلے گا، ہر ایک کے ذہن، کس کے بھی ذہن میں نہیں ہے کہ بقرعید ہے، یہ عید کی نماز ہے جو کہ شرکت کا سامان گھر میں موجود ہے، کپڑے آ چکے ہیں، تو نماز پڑھتا ہوں میں عید الفطر کی 2 رکعت، 6 تکبیر، 2 رکعت واجب، 6 زیادہ تکبیر ہوں گے، اپنے جملوں میں آگے پیچھے جملے ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، منہ کعبہ شریف کی طرف، روزانہ کعبہ شریف کی طرف ہونا تو آج بھی ہونے والا ہے، کوئی مشرق اور جنوب شمال کی طرف ہونے والا نہیں ہے، لیکن یہ جملے کہہ دیے جاتے ہیں تاکہ استحضار رہے، اور پیچھے اس امام کے 6 زیادہ تکبیر ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہوگا یہ کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جیسے روزانہ اللہ اکبر کے ہاتھ میں تکبیر تحریمہ، روزانہ سارے مصلی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھنا ہے۔ اب امام صاحب جب یہ کہیں گے اللہ اکبر تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ پہلی مرتبہ میں تو ہاتھ نے باندھ دیے، کوئی مشکل ہے، روزانہ باندھتے کہ نہیں باندھتے، وہاں کا تو سنا کا تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں، سنا کا تو کوئی مشکل مسئلہ، روزانہ بھی ہاتھ باندھتے تکبیر تراویح میں، وتر میں، فجر میں، واجب میں، لہذا یہ روزانہ ہم باندھیں گے اور اس کے بعد سنا پڑھ لیں گے۔ اب جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ایک مرتبہ، دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے پھر چھوڑ دینا ہے۔ اب یہ ہو گیا، اب اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب معمول کے مطابق امام صاحب اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، ضم سورت، یہ ساری چیزیں پڑھیں گے، رکوع سجدہ ہو جائے گا، دوسرے رکعت میں کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ اور ضم سورت، یہ ہو گئی۔ اب جب اللہ اکبر کہیں گے یہ ہے مرحلہ آزمائشی، اس کے اندر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، انہوں کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے والے سامنے کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ دیکھ رہا ہوں، انہیں کیا کرنا بات ہوا تھا، پھر وہ اللہ اکبر، آگے سے دیکھ، ادھر ہی وہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو اللہ اکبر آدمی سکون سے جاتا، سامنے والے کو کرنے دو، دیکھیں انہیں کیا کرتا ہے، غلطی یہاں پہ ہوتی ہے سن سے، باقی نماز میں کچھ بھی نہیں، عید کی نماز میں جو سال میں 2 مرتبہ موقع آتا ہے، تو دوسرے رکعت کے اندر جب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھائیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑنا ہے، پھر کسی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے تو اس کے اندر ہاتھوں کو اٹھانا نہیں، سیدھا رکوع میں جانا، اس کے بعد پوری نماز ہو جائے گی، نماز کے بعد دعا اور دعا کے بعد خطبہ، اور نماز کو جانے سے پہلے ضرور صدقہ فطر بھی ادا کر دینا، اسی طریقے جس راستے سے گئے واپسی میں دوسرا راستہ ہونا چاہیے، جاتے اور آتے وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا وہ دھیمی آواز سے پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اپنے لیے دعا کرنا، ساری امت کے لیے دعا کرنا، اور اسی طریقے پر سکون انداز سے جانا آنا ہے۔ یہ ایک امتیازی شان ہماری عید کے اندر ہے، اس موقع پر کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے، اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ غریبوں کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا، جس کی مقدار موٹا حساب 2 کلو گیہوں یا اس کی موجودہ قیمت ہے، تاکہ ہر ایک کے پاس کھانے پینے کے لیے رہے، کیونکہ بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مالداروں کے جسم کے اوپر اچھا لباس، ان کے پاس لباس نہیں، مالداروں کے کھانے میں ان کے پاس کھانے کو نہیں، بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے کہ پھول ہی نہیں کانٹوں میں بھی نکھار آئے، وہ چمن چمن ہی نہیں کہ جس کے گوشے گوشے میں کہیں پہ بہار نہ آئے اور کہیں پہ بہار آئے۔ لہذا ہمارے پاس اس عید کے موقع پر رمضان ہو یا بقرعید 2 رکعت نماز کا اضافہ 6 تکبیرات کا اضافہ ہے، چھٹی نہیں کر دی گئی،
اور اس طریقے سے منمانی کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عید منانا ہے، خوشی منانا ہے، اچھا کھانا پینا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ان دنوں میں یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کا 11 12 13 یہ 3 دن بقرعید کے بعد، یہ 5 دنوں کے اندر روزہ مت رکھو۔ فانها ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کیونکہ یہ کھانے پینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ یہ ماہ مبارک بہت اچھے انداز سے گزرا، عبادت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ خطبہ سنیں گے، نماز ہو جائے گی، چند گھنٹے جو باقی رہ گئے ہیں عبادت کے اندر ہمیں گزارنا چاہیے اور عیدگاہ کے اندر جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، چونکہ سال میں 2 ہی مرتبہ اس سنت پر عمل کا موقع آتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو مبارک کرے، پورے عالم اسلام کو، آپ حضرات کو اور پورے عالم اسلام کو میں عید کے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ایسے عیدیں، ایسے راتیں اور ایسے ایام اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔